تو جب اتنے بڑے بڑے معجزات دکھانے والے مجھے اور تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو میں اور تم، ہم کہنے کو تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھ کو راستہ دکھا انعام یافتہ لوگوں کا ہے جی۔ انعام یافتہ لوگ 4 ہیں، قرآن 4 لوگوں کو انعام یافتہ کہتا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب بتاؤ انبیاء علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ صدیقین کیا کام کرتے تھے؟ اسی دعوت کے بول پر صداقت کی مہر لگاتے تھے۔ شہداء کیا کام کرتے تھے؟ اسی دعوت کے بول کے لیے جانے دیا کرتے تھے۔ صالحین کیا کام کرتے تھے؟ اسی دعوت کے بول کو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک لے کر جاتے تھے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں تم یہ کام نہیں کرو گے، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تم غیروں کی معاشرت کو اپناؤ گے، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے پناہ مانگو ان کے راستے سے جو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہو گئے۔ اگر اس کام کو نہیں کرو گے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بن جاؤ گے۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے۔ یہ تو میں جس زمانے میں گایا کرتا تھا، میں کوئی ایسی تھوڑی چھوڑ دیا گانے بجانے کو۔ مال میں اس سے کما رہا تھا، شہرت میں اس سے کما رہا تھا۔ میں نے تو 8 سال ہو گئے انجینئرنگ چھوڑے ہوئے، تو میں تو انجینئرنگ بھی بھول گیا تھا ساری۔ وہ تو مجھے احساس ہوا کہ میں کر کیا رہا ہوں میری زندگی۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی اپنی زندگی بدلی، میں تو اپنی جان بچانے کے لیے بدلی، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو میں کر کیا رہا ہوں یار؟ یہ میں کس کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں؟ کس اللہ کے نبی نے اس طرح زندگی گزاری؟ ہاں، کس اللہ کے نبی نے؟ ایک کل میرے بھائی نے مجھے کہا جنید صاحب یہ جو آپ دعوت کا بول بولتے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے، اور جو ہم ٹیلی ویژن پر کر رہے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے، اور جو میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں یہ بھی خیر کا کام ہے۔ میں نے کہا میرے دوست بات یہ ہے کہ خیر کے کام تو سارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، خیر کے کام تو سارے ہیں، لیکن اگر تو بھی اپنی مرضی کا خیر کا کام کرے اور یہ بھی اپنی مرضی کی خیر کا کام کرے اور وہ بھی اپنی مرضی کی خیر کا کام کرے گا تو پھر امت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا؟ امت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا؟ کیوں نہ ہم سب کے سب مل کے اس خیر کے کام کو کریں جس خیر کے کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان سے پچھلے انبیاء نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنے اللہ والے ہیں وہ اس خیر کے کام کو کر رہے ہیں۔ دیکھو نفس جو ہے نا، نفس مطمئن کر دیتا ہے میں بھی تو خیر کا کام کر رہا ہوں، میں بھی تو خیر کا کام کر رہا ہوں۔ ایک ہی فارمولہ ہے میں آپ کو بتاؤں جس میں خیر کا کام ہو رہا ہے، ایک فارمولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اپنا نفس ٹوٹنے لگے نا، جب اپنا نفس ٹوٹنے لگے، جب کسی خیر کے کام کے کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، ہاں، تو یقین کر لو یہ میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں۔ یقین کرو اب میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں، اندر سے جس میں توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ طبیعت کی تو اللہ کو عبادت بھی نہیں چاہیے، جس پر نفس آ رہا ہو نا وہ تو عبادت بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ صلح حدیبیہ میں صحابہ نے کہا ہم جانے دیں گے، تو صلح حدیبیہ جو ہوئی تو صحابہ نے کہا ہم جانے دیں گے، ہم مانتے نہیں کسی بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حکم نہیں جان دینے کا، میں تو معاہدہ کروں گا۔ جی سہیل بن عمر آ گئے، یہاں تک کہ جب حضرت علی نے محمد رسول اللہ لکھا تو انہوں نے محمد رسول اللہ تک بٹھوا دیا۔ آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا ہم واپس کریں گے۔ وہ یہ کیا شرط ہے؟ یہ کیا شرط ہے؟ اس سال آپ عمرہ بھی نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، اور 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا یہ انصاری صحابہ تو غصے کے مارے برا حال ہو گیا، ہم کسی صورت یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شک میں پڑ گئے، پتہ نہیں یہ نبی بھی ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ اللہ کے نبی نہیں؟ کہا میں بالکل اللہ کا نبی ہوں۔ تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سمجھ نہیں ان کو بات۔ حضرت ابوبکر کے پاس پہنچ گئے، یہ اللہ کے نبی نہیں ہے؟ کہا بالکل اللہ کے نبی ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ شرائط کیوں مانی ہے؟ کہا کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اب صحابہ حضرت ام سلمہ نے کہا آپ ایسا کریں، آپ جائیں اور جا کے اپنے بال منڈوائیں، آپ کی دیکھا دیکھی یہ باقی بھی ویسے بال اپنے منڈوا لیں گے۔ تو آپ گئے اپنے بال منڈوائے، بڑی دیر تک کوئی صحابی نہیں آیا، اتنے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر 1 2 3 کر آ کے آئے۔ اب آپ نے وہاں سے چلنا شروع کیا تو سب صحابہ خاموش، آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، آپ بھی کسی سے بات نہیں کر رہے، آپ بھی بات نہیں کر رہے۔ اب یہ آیتیں اترنا شروع ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے نبی آپ کو تو فتح مبین دے دی ہم نے۔ صحابہ چونک پڑے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ تو بالکل مشاہدے کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ آپ کو ہم نے فتح
تسلیم دے دی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ راضی ہو گیا ان سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ادھر صحابہ پریشان ہو گئے, یہ کیا باتیں اتر رہی ہیں, ہم تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا, اور یہاں پر یہ تو اللہ کی طرف سے بشارتیں اتر رہی ہیں. اور سورہ احزاب, اور کہ اب یہ آپ واپس جا رہے ہیں نا, آج کے بعد کوئی لشکر کافروں کا آپ کی طرف پیش قدمی نہیں کرے گا, آپ ہی جائیں گے اٹیک کرنے کے لیے. تو فتح مبین کیسے ملی؟ تو علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جنگ تو گئی رخ, اللہ جل شانہ خود بھی نہیں چاہتے تھے, اللہ کی منشا بھی نہیں تھی کہ جنگ ہو. اب شروع ہوا تبلیغ کا کام. اس تبلیغ کے کام کو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو فتح مبین دی میں نے, اب آپ جائیں بغیر ٹھٹکے خوف کھائے, جس قبیلے میں جانا ہے جائے, جا کے میری دعوت دیں, لوگوں کو بلائیں. اور 1400 تھے, صرف 1400 صحابہ صلح حدیبیہ کے وقت. اور جس وقت مکے پہ چڑھائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, قلیل عرصے میں 1.5 سال کے, پونے 2 سال کے 10,000 ہو گئے. 10,000 ہو گئے. یہ جب تک آپ کے مشاہدے کا میں انکار نہیں کروں گا, میں اللہ کے حکموں پر نہیں چل سکتا, چل ہی نہیں سکتا. آج تو گنگا بالکل الٹی بہ رہی ہے, ہوا بالکل دوسری طرف چل رہی ہے. اس کے لیے تبلیغ میں نکالتے ہیں, اب نکلو. وہاں جا کر آدمی آنکھ کے مشاہدے کا پہلی مرتبہ انکار کرتا ہے. میں نکلا اللہ کے راستے میں تو میں نے کہا پیسے سے نہیں ہوتا, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. میں نکلا اللہ کے راستے میں تو میں نے کہا گانے سے نہیں ہوتا, یہ گلا مجھے فائدہ پہنچانے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے, ورنہ میں کیسے کر سکتا تھا. آپ مجھے بتائیں وہ کہ کیسے کرتا ہوں, مجھے تو نظر آ رہا ہے مال کما رہا ہوں, پیسہ کما رہا ہوں, اسے میں کیسے چھوڑ سکتا تھا یہ سب چیزیں. میں اپنی ذات کو نمونے کے طور پہ نہیں پیش کر رہا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے میرے عزیزو, دیکھو اپنی زندگی کی قیمت لگاؤ, ایسے زندگی نہ گزارو. استاد بھی اور طلباء بھی, آپ سب کے سب اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرو. ہاں, سب کے سب اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرو. انشاءاللہ العزیز اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرو گے, اللہ کے راستے میں نکلو گے, تمہاری اپنی زندگی بھی سرسبز و شاداب ہوگی, اور جو تمہارے کانٹیکٹ میں آئے گا اس کی زندگی بھی سرسبز و شاداب ہوگی انشاءاللہ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.